وہ موسم گرما کی ایک خوشگوار شام تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر کے لان میں چند ملنے والوں کے ہمراہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص جس نے کھیس کی بکل مار رکھی تھی اندر آیا، جھک کر مجھے سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے چادر میں اپنا منہ بھی چھپا رکھا تھا، تاہم اس کی گھنی مونچھوں کی جھلک میں نے دیکھ لی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں چادر اوڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گفتگو روک کر اس سے اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس نے کسی حال مست شخص کی طرح جواب دیا، بندے کو کوئی جلدی نہیں ہے، آپ اطمینان سے فارغ ہو لیں، پھر کچھ عرض کروں گا، ذرا پردے کی بات ہے۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خاصا گہرا بندہ تھا اور کوئی گہری خبر لایا تھا۔ میں نے ملنے والوں کو جلدی فارغ کر دیا اور کھیس پوش کی طرف رخ کیا۔ اس نے چادر ہٹا کر اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا اور اپنی گھنی مونچھوں کا زاویہ درست کرنے لگا۔ شکل اس کی خاصی خوفناک تھی اور چہرے پر زخم کے 2-3 پرانے نشان بھی تھے۔ عمر 30-23 سال کے قریب تھی اور خاصا جیدار بندہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کی چال ڈھال اور وضاحت سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سزا یافتہ عادی مجرم تھا۔ اس نے اپنی بکل سے ایک پیکٹ نکالا اور میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ عوان صاحب نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، اس نے کہا، چودھری دوست محمد عوان نے۔ اس میں ایک بوسکی کا جوڑا اور کچھ مٹھائی کے پیسے ہیں۔ عوان صاحب نے آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کیا ہے۔ چودھری دوست محمد عوان ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا اور خاصا تگڑا زمیندار تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھریوں نے کوئی بندہ مار دیا ہے یا کسی کی لڑکی اٹھا لی ہے؟ ایسی کوئی گل نہیں سرکار، عوان صاحب بڑے اللہ لوک آدمی ہیں، ایسی نیچ حرکتیں کبھی نہیں کرتے۔ اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی مگر نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سرکار، نوکر کا نام جلال خان ہے۔ میں نے گہری نظروں سے اسے گھورا۔ جلال خان عرف جیلا بدماش، تمہیں تو سزا ہو گئی تھی، کب چھوٹے ہو جیل سے؟ یہی کوئی 2-4 مہینے ہوئے ہیں۔ اب میں نے سارے دھندے چھوڑ دیے ہیں اور عوان صاحب کی ملازمت کر لی ہے۔ جاگیردار اپنا روب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے اس قسم کے چند گنڈے ضرور رکھتے ہیں۔ جیلا بدماش تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، سرکار، آپ نے جھورے ماچھی کا نام تو ضرور سنا ہوگا، بڑا نامی گرامی ڈاکو ہے۔ آج کل یہ اس علاقے میں آیا ہوا ہے اور وارداتیں کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ عوان صاحب کی حویلی میں بھی واردات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان دنوں اس علاقے میں جھورے ماچھی کا اچھا خاصا چرچا تھا۔ وہ کافی عرصے سے وارداتیں کر رہا تھا مگر ابھی تک پولیس کے قابو میں نہیں آیا تھا۔ اس کی نہ تو کسی تھانے میں تصویر تھی اور نہ ہی اس کا کوئی حلیہ جانتا تھا۔ تم پولیس کے مخبر کب سے بن گئے؟ میں نے جیلے سے کہا۔ اور چودھری دوست محمد کو کیسے پتا چلا کہ جھورا ان کی حویلی لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہیں سے پتہ چل گیا ہوگا جی، مجھے کیا پتا، میں تو ان کا نوکر ہوں، جو انہوں نے پیغام دیا وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ عوان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو اطلاع اس لیے دی ہے کہ اگر جھورے ماچھی کے 2-4 بندے پھنڈر ہو گئے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ذمہ داری ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ سرکار، جو کچھ مجھے حکم ملا وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، ویسے لوگوں کا کہنا ہے کہ جھورا ماچھی چودھری رستم علی کی حویلی میں دیکھا گیا تھا۔ چودھری رستم علی کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چند سال پہلے چودھری رستم علی کے ایک آدمی نے چودھری دوست محمد کے مزارے کی نوجوان لڑکی اٹھا لی تھی اور نوبت قتل و غارت تک پہنچ گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا اور مغویہ کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا، مگر دلوں کی رنجشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ چودھری دوست محمد کے آدمی موقع کی طاق میں تھے۔ جیلے جانے سے پہلے اپنا یہ نذرانہ اٹھا لو، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور میری بات سنو، اگر تمہارے مالک کو چودھری رستم علی کے گھر سے کوئی خطرہ ہے تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ رنجش چودھری دوست محمد کے دل میں تھی، خطرہ چودھری رستم علی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میرے پاس آئے ہو، اس لیے کان کھول کر سن لو، اگر مجھے کسی واردات کی اطلاع ملی تو میں سب سے پہلے تم کو اندر بند کر دوں گا۔ کیا بات ہے ملک صاحب؟ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟
चौधरियों की दुश्मनी का मुझे क्या पता। आप ये तोहफा वापस ना करें, अवान साहब ने बड़ी मोहब्बत से भेजा है। अगर मैं तोहफा वापस ले गया तो उनका दिल मैला हो जाएगा। दिल की तुम कोई फिक्र ना करो। मैंने कहा, मैं चौधरियों के दिल को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। चौधरी साहब से कह देना कि मैं खुद उनके पास आऊंगा। तुम ये बंडल उठा लो और चलते बनो। वो थोड़ी देर तक मुझे राजी करने की कोशिश करता रहा, फिर पैकेट उठाकर रुखसत हो गया। अगली सुबह मुझे एक मुखबर ने खबर दी कि चौधरी रुस्तम अली की नौजवान भांजी, जिसका नाम रेहाना था, अगवा हो गई थी। वो मैट्रिक में पढ़ती थी और अपने प्राइवेट तांगे में आती जाती थी। उसका गांव कस्बे से 1.5-2 मील दूर था। मुखबर ने ये भी बताया कि चौधरी रुस्तम अली की हवेली में मुस्लिम आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ चौधरी दोस्त मोहम्मद की हवेली पर हमला करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। दोनों चौधरियों के गांव अलग अलग थे। मैंने फौरन एएसपी इलाका को सूरत हाल की इत्तला भिजवा दी। फिर निस दर्जन आदमी एक एएसआई की निगरानी में चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव रवाना कर दिए। खुद में 2 आदमियों के हमरा घोड़े पर सवार होकर चौधरी रुस्तम अली की हवेली जा पहुंचा। चौधरी रुस्तम अली का नौजवान बेटा, जिसका नाम शेर अली था, हवेली के सदर दरवाजे पर हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। हमारे गांव में दाखिल होने से पहले ही हमारी आमद की खबर हवेली तक पहुंच चुकी थी। शेर अली निहायत गबरू जवान था, बांका, सजीला और खुश इखलाक। उसने हमारे घोड़े मुलाजमों के सपुर्द कर दिए और हमें बैठक में ले गया। वहाँ निस दर्जन अफराद मौजूद थे जो सब के सब चुप बैठे थे। उनके चेहरों पर बरहमी और गजब नाकी पाई जाती थी। चौधरी रुस्तम अली ने सलाम दुआ के बाद पूछा, मलिक साहब खैर है, किधर की तैयारी है? उसने अपनी भांजी की गुमशुदगी या अगवा की कोई बात नहीं की। मैंने भी इस सिलसिले में मुहतात रहना ही मुनासिब समझा और कहा, आपकी खैर खैरियत पूछने आया हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, आपको जल्दी तो नहीं? खाने वाने का इंतजाम करें। उसका अंदाज बता रहा था कि वो हमसे जल्दी जान छुड़ाना चाहता था। हमें कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे, हम इधर से चनीवाल जाएंगे। वहाँ से एक वारदात की इत्तला मिली है। चनीवाल का नाम सुनकर सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव का नाम था। वारदात वाली गप थी। मैं उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि अगर वो चौधरी दोस्त मोहम्मद के गांव पर हमले का मंसूबा बना रहे थे तो उन्हें मुहतात हो जाना चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। चनीवाल में वारदात हो गई है? शेर अली ने कदरे हैरानी से पूछा। या वारदात का खतरा है? मैंने बात बनाते हुए कहा, मुझे तफसील तो मालूम नहीं है, मगर जिस वक्त ये इत्तला मिली उस वक्त मैं थाने में मौजूद नहीं था। एएसआई इत्तला मिलते ही 5-6 अफराद के हमरा उधर रवाना हो गया। रोजनामचे में इत्तला देने वाले का नाम जलाल खान लिखा है। गालिबन बलवे का केस है। शेर अली ने परेशान नजरों से अपने बाप की तरफ देखा। रुस्तम अली की हालत उस शेर की सी हो रही थी जिसके मुंह से उसका शिकार छीन लिया गया हो। वाज़ेह तौर पे उन्होंने अपने हरीफ से इंतकाम लेने की जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। रुस्तम अली ने एक मुलाजिम को लस्सी लाने के लिए कहा, फिर मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया और मुस्तरिब लहजे में बोला, मलिक साहब हमारे साथ बुजारतें न डालें। हमारे आपके साथ पुराने ताल्लुकात हैं और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। हमें सही बात बताएं। बलवे की रिपोर्ट चनीवाल वालों ने लिखवाई है और तफ्तीश करने आप यहाँ आए हैं। असल बात क्या है? मेरा ख्याल है कि दोस्त मोहम्मद ने हमारे खिलाफ पर्चा कटवाया है ना यही बात? चौधरी साहब, सही बात दोनों तरफ से होना चाहिए। हम इतनी दूर से चलकर आपके पास आए हैं, हालांकि आना आपको चाहिए था, या आपने हम पर भरोसा करना छोड़ दिया है? भरोसा तो हम आप पर जरूर करते हैं और आपको मौका बे मौका तकलीफ भी देते रहते हैं, लेकिन काम कुछ ऐसे आन पड़ते हैं जिनमें आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ने आपके हाथ बांध रखे हैं। कानून की सबको पाबंदी करना चाहिए चौधरी साहब। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको भी करना चाहिए। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। हमारी पहली वफादारी कानून के साथ है, इसलिए बेहतर ये है कि आप हमें घूमर घेरियों में ना डालें। जो बात है वो खुल कर करें। आखिर वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते? इतने में शेर अली भी हमारे करीब आकर ठहर गया। वो बोला, मलिक साहब, मालूम होता है कि खबर आप तक पहुंच चुकी है। आप ज्यादा से ज्यादा हमारी औरतों को छुड़ा लाएंगे, हमारी जिल्लत का बदला तो नहीं ले सकेंगे। आपकी कार्रवाई से क्या होगा? 2-4 साल मुकदमा चलेगा
اور آخر میں مجرم بری ہو جائیں گے۔ آپ کا قانون تو یہی کچھ کر سکتا ہے۔ ملک صاحب، ہمارے سینوں میں جو آگ جل رہی ہے نا، وہ آپ کی کارروائیوں سے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ چودھری رستم علی نے کہا، ملک جی، فی الحال آپ اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیں، ہمیں کل تک کی مہلت چاہیے۔ اس کے بعد ہم آپ کو 2-4 آدمیوں کی گرفتاری دے دیں گے، آپ کے قانون کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ مخبر نے مجھے بتایا تھا کہ صرف ایک لڑکی جس کا نام ریحانہ تھا اغوا ہوئی تھی، لیکن شیر علی کی بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اغوا ہونے والیوں کی تعداد 1 سے زیادہ تھی۔ مجھے صرف ایک لڑکی کے اغوا کی اطلاع ملی ہے۔ میں نے کہا، صحیح صورتحال کیا ہے؟ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیر علی اس طرف چلا گیا جس طرف دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ اس کے جانے کے بعد چودھری رستم علی نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، ایک میری بھانجی ریحانہ ہے اور دوسری میری بیوی صادقہ بیگم ہے، میری دوسری بیوی۔ وہ کھل کر کوئی بات بتانے پر تیار نہیں تھا۔ ایک بات جاننے کے لیے کئی سوالات کرنا پڑتے تھے۔ کچھ باتیں مجھے اسی وقت معلوم ہو گئیں، کچھ بعد میں معلوم ہوئیں، لہٰذا میں آپ کو سوال و جواب کے چکر میں ڈالنے کے بجائے خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ریحانہ کی عمر 16-17 سال کے قریب تھی۔ اس کا اسکول 8 بجے لگتا تھا۔ وہ روزانہ 7:30 بجے گھر سے روانہ ہو جاتی تھی۔ دیہات کے خالص ماحول اور خالص غذاؤں نے اس کے جسم پر نمایاں اثر کیا تھا۔ وہ خوبصورت اور فربہ اندام تھی اور اپنی عمر سے بہت بڑی لگتی تھی۔ اس کا قد بھی دوسری لڑکیوں سے نکلتا ہوا تھا۔ اس روز چودھری رستم علی کی دوسری بیوی صادقہ بیگم بھی اس کے ساتھ تھی۔ قصبے میں اس کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے اور وہ کئی روز سے ریحانہ کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ ریحانہ کی 2-2:30 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ چودھری رستم علی نے اپنی بیوی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ریحانہ کے ساتھ ہی واپس آئے۔ تانگا گھر کا تھا اور ادھیڑ عمر کو جوان جس کا نام صدر دین تھا، ایک قابل اعتماد شخص تھا۔ وہ چودھری رستم علی کا پرانا نمک خوار تھا۔ تانگے میں گاؤں کی کچھ دوسری لڑکیاں بھی اسکول جاتی تھیں۔ اس روز چونکہ تانگے نے صادقہ کو اس کے گھر رشتہ داروں کے گھر سے اٹھانا تھا، اس لیے 2-3 لڑکیاں ایک دوسرے تانگے پر واپس چلی گئیں۔ گاؤں اور قصبے کے درمیان پکی سڑک بنی ہوئی تھی جس پر تانگے اور بیل گاڑیاں عام چلتی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی موٹر بھی نظر آ جاتی تھی۔ اسکول جاتے اور آتے وقت 3-4 تانگے ایک ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ ان میں لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی ہوتے تھے، اس لیے کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ واپسی پر صادقہ بیگم کو اپنے رشتہ داروں کے گھر سے نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ دوسرے تانگے اسی اثناء میں گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ریحانہ اور صادقہ بیگم کا تانگا تقریباً 4 بجے بغیر سواریوں کے حویلی پہنچا۔ کوچوان زخمی اور نیم بے ہوش پڑا تھا۔ گھوڑا خود ہی تانگے کو لے کر وہاں پہنچا تھا۔ صدر دین نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ 3 ڈاکوؤں نے جو گھوڑے پر سوار تھے تانگا زبردستی رکوایا، اسے بری طرح زد و کوب کیا اور دونوں عورتوں کو گھوڑوں پر ڈھال کر لے گئے۔ ڈاکوؤں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے۔ میں نے چودھری رستم علی سے پوچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اغوا میں دوست محمد کا ہاتھ ہے؟ ملک صاحب، اتنی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ رستم علی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ حرکت دوست محمد کے اشارے پر کی گئی ہے۔ اگر کوئی کمین یہ حرکت کرتا تو ہم اس کو زن بچہ سمیت اس کے گھر میں بند کر کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکتے اور آگ لگا کر اندر ہی بھون ڈالتے۔ یہ جاگیردانہ ذہنیت کی بات تھی۔ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے صرف بدلے پر مطمئن نہیں ہوتے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ کمزور اور غریب آدمی نے ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کیسے کی۔ یہ لوگ آنکھ کے بدلے آنکھ کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی بے حیثیت آدمی ان کا ایک آدمی مار ڈالے تو یہ اس کے پورے کنبے کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ عورتوں اور معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر بھی ان کے سینوں میں بھڑکنے والی آتش انتقام پوری طرح سرد نہیں ہوتی۔ ان جاگیرداروں کی تاریخ ایسے ہی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چند سال قبل ملتان کے علاقے میں رونما ہونے والا ایسا ہی ایک واقعہ منظر عام پر آیا تھا، جن میں چند وحشی جاگیرداروں نے اپنے مخالفین کی بے گناہ عورتوں کو برہنہ کر کے سڑکوں پر پھرایا تھا۔ اس وقت میرے سامنے بھی ایسا ہی انتقامی مزاج رکھنے والا ایک جاگیردار کھڑا تھا۔ چودھری صاحب، یہ تو آپ اندازے کی بات کر رہے ہیں اور اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکوؤں کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ سنسان سڑک پر بوڑھے کو چوان کے ساتھ دونوں جوان عورتوں کو دیکھ کر ڈاکوؤں نے بغیر کسی پروگرام کے انہیں اغوا کر لیا ہو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا تانگا پہلی مرتبہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوا تھا
یہ بات چودھری دوست محمد یا اس کے آدمیوں کو کیسے معلوم ہو گئی؟ ہمارے پاس ایسی باتیں سوچنے کا وقت نہیں ہے ملک صاحب۔ دوست محمد کے کسی آدمی نے ہمارا تانگا دیکھ لیا ہوگا۔ ہمارے تانگے اور کوشوان کو تو سبھی پہچانتے ہیں۔ چلیں، میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ دوست محمد کے کسی آدمی نے آپ کا تانگا پہچان لیا ہوگا اور اس نے چنی والی اطلاع بھجوا دی ہوگی۔ اس کے باوجود اتنے تھوڑے وقت میں اغوا کی منصوبہ بندی کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ اغوا عام دنوں میں ہوتا تو چودھری دوست محمد پر شک کیا جا سکتا تھا، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ دوست محمد کے آدمی روز گھات لگا کر بیٹھتے تھے اور آپ کا تانگا لیٹ ہونے کے ہی منتظر تھے۔ کل تانگا لیٹ ہوا اور انہیں کام دکھانے کا موقع مل گیا، یا پھر میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا یا پھر وہ صادقہ بیگم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ریحانہ تو روز آتی جاتی تھی۔ صادقہ بیگم پہلی دفعہ نکلی تھی، گویا اغوا کنندگان کا اصل ٹارگٹ صادقہ بیگم تھی۔ لیکن کیوں؟ اغوا کنندگان نے اس کو کیوں اغوا کیا تھا؟ چودھری صاحب، یہ اغوا کی سیدھی سادھی واردات معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، مجھے اس میں کچھ ہیر پھیر نظر آتا ہے۔ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ چودھری دوست محمد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ اسے کل ہی آپ کی تیاریوں کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ لوگ جوابی کارروائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ان کا آدمی کل شام میرے پاس آیا تھا اور سارے حالات بتا گیا تھا۔ آپ کے آدمی وہاں جائیں گے، 2-4 لاشیں ان پر گریں گی، 2-4 لاشیں آپ کی گریں گی اور باقی آدمی ہمیں لامحالہ اندر بند کرنا پڑیں گے۔ حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملک صاحب، یہ مردوں کا کھیل ہے، ہمارے جوان موت سے نہیں ڈرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے میں پہلی سی سختی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن زندگی اور موت کا کھیل شروع کرنے سے پہلے انسان کو حقیقت کا پورا علم ہونا چاہیے۔ آپ اپنا آدمی تھانے بھیج دیں اور پہلے پرچہ کٹوا دیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ کو مخالف فریق پر قانونی بالادستی حاصل ہو جائے گی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے مشورہ کیا اور پرچہ کٹوانے پر راضی ہو گیا۔ وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ صدر دین کو چوان سے ملنا چاہتا ہوں۔ او چھوڑیں جی، اس جاہل گوار سے مل کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شیر علی نے کہا، اور وہ ہوش میں بھی نہیں ہے۔ کل سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ ڈاکوں کو دیکھ کر اس کا تو دماغ ہی الٹ گیا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے آدمیوں کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ باہر نکل کر ہم نے صدر دین کو چوان کا پتہ پوچھا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ 3 کچے کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک بھاری جسم کی ادھیڑ عمر عورت دروازے پر آئی۔ اس نے کھدر کی میلی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھیں۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ صدر دین کی بیوی نذیرہ تھی۔ صدر دین کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھریوں نے بتایا ہے کہ کل وہ ڈاکوں کے حملے میں زخمی ہو گیا تھا۔ آہو جی، چودھری ٹھیک ہی کہندے نے، اس نے رہانسی آواز میں کہا۔ اس پنڈ وچ چودھریوں دا سکہ ہی چلدا ہے، اندر آ جاؤ جی، غریباں دی بھی زندگی ہے۔ اس نے ہمارے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ صدر دین چارپائی پر پڑا دھیمی آواز میں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، ایک آنکھ پھول کر کپا ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر بندھی ہوئی میلی سی پٹی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے طبی امداد فراہم نہیں کی گئی تھی۔ کمرے میں ایک بوڑھا بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکی صدر دین کی چوٹوں پر ٹکور کر رہی تھی۔ دوسرے کمرے سے کسی لڑکی کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر بوڑھا حقہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہو گیا اور عاجزی سے سلام کیا۔ لڑکی ہاتھ روک کر ہمیں دیکھنے لگی۔ میں نے بوڑھے کے سلام کا جواب دیا اور آگے بڑھ کر صدر دین کی چوٹوں کا جائزہ لیا۔ بوڑھا صدر دین کا باپ بدر دین تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ چودھریوں نے اس کے بیٹے کی مرہم پٹی کیوں نہیں کروائی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا، کوئی بات نہیں جی، معمولی چوٹیں ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ بابا جی، یہ معمولی چوٹیں ہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ تو چاروں طرف سے سوجا ہوا پڑا ہے، اسے تو اسی وقت ہسپتال بھجوانا چاہیے تھا۔ حد ہو گئی ہے لاپرواہی کی۔ تھانے دار صاحب، غریب آدمی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بوڑھے بدر دین نے کہا، اسا کو ہسپتال جانے کی اجازت نہیں تھی، حکیم صاحب نے جو مرہم دی تھی وہ لگا رہے ہیں، رب سونے دا حکم ہویا تے بندہ چنگا ہو جاوے گا۔ اس کا اشارہ بڑا واضح تھا۔
चौधरी रुस्तम अली ने उसके बेटे को अस्पताल ले जाने की इजाजत नहीं दी थी। गालिबन वो नहीं चाहते थे कि बात पुलिस तक पहुंचे। ऐसी सूरत में उन्हें अपने तौर पर तिबी इमदाद का इंतजाम करना चाहिए था, क्योंकि सदर दीन आखिर उनका मुलाजिम था। नजीरा बीबी मेरे लिए एक मूढ़ा उठा लाई और अपनी बेटी से बोली, सकीना, थानेदार होरानू पक्का झल। मैं मूढ़े पर बैठ गया और सदर दीन से पूछा, सदर दीन, क्या बात हुई थी? तुमने किसी को पहचाना नहीं? ना जी, मैंने किसी को नहीं पहचाना, उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। उन्होंने ढाटे बांध रखे थे और अचानक ही झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गए थे। वो पीछे की तरफ थे और एक ने आगे की तरफ से तांगा रोकने का हुक्म दिया। जनाब, मैंने तांगा दौड़ाने की बड़ी कोशिश की, मगर मेरी कोई पेश नहीं चली। दोनों बीबियां पीछे बैठी हुई थीं। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। घोड़ा भी दूसरे घोड़ों को देखकर घबरा गया था। वो सड़क के किनारे उगी हुई झाड़ियों में घुस गया और जोर जोर से हनहनाने लगा। तांगा रुकते ही मैंने नीचे छलांग लगाई और डाकुओं का मुकाबला करने की कोशिश की। एक डाकू ने घोड़ा मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मैं चोट खाकर खाई में गिर गया। इतने में डाकुओं ने बीबियों को अपने घोड़े पर डाला और गायब हो गए। मैंने उठकर घोड़े को थपकी शपकी दी और फौरन गांव रवाना हो गया। थानेदार साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है जी, मैं डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने हैरत से उसकी बात सुनी। उसके चेहरे और जिस्म पर जो चोटें नजर आ रही थी वो एक दफा घोड़ा चढ़ाने से नहीं आ सकती थी। नेज चेहरे पर जो चोटें नजर आ रही थी वो किसी कुंद आले की चोटें मालूम होती थी। उसने पूरी बात नहीं बताई थी। सदर दीन, डाकुओं के पास तुमने कोई हथियार वगैरह भी देखे थे? मैंने पूछा। एक डाकू के हाथ में मुझे पिस्तौल नजर आया था। हो सकता है दूसरे दो के पास भी पिस्तौल ही हो। तुमने उनके पास कोई लाठी या डंडा वगैरह तो नहीं देखा? ना जी, मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई। मैंने कहा, तांगा रोकने के बाद जब तुम नीचे उतरे और बीवियों की मदद की कोशिश की तो एक डाकू ने अपना घोड़ा तुम पर चढ़ा दिया और तुम खाई में जा गिरे। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या होना था? मैं खाई से बाहर निकला तो डाकू बीबियों समेत वहां से जा चुके थे। सदर दीन, ये तुम्हारे चेहरे पर जो चोटें हैं ये कैसे आई हैं? वो कुछ देर छत को घूरता रहा, फिर बोला, जनाब, ये चोटें भी किस्मत में लिखी थी। कबल इसके मैं अगला सवाल करता, उसका बूढ़ा बाप बोला, थानेदार साहब, जब नौकर अपने मालिक की इमानत की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसे चोटें तो खाना ही पड़ती हैं। मैं पहले ही समझ गया था। मैंने कहा, इसे चौधरियों ने मारा है? सदर दीन कुछ नहीं बोला। मैंने ठीक अंदाजा लगाया था। सदर दीन को जवान को चौधरियों ने मारा था। जब ही शेर अली ने कहा था कि उस जाहिल गंवार से मिलकर हमें कोई फायदा नहीं होगा। सदर दीन का कसूर कोई नहीं था, लेकिन चौधरियों ने अपना गुस्सा तो निकालना ही था। सदर दीन, क्या ये सच है कि तुम्हें चौधरियों ने मारा है? मैंने पूछा। कोई गल नहीं जी, उसने आजिज़ी से कहा। नौकरों को मालिक का गुस्सा भी सहना पड़ता है। नजीरा बीबी जो अभी तक चुप बैठी थी एकदम फट पड़ी। बोली, खसमानू खाने ओंतरे निकते, शाला इना दी बेड़ी बुड़ जाए। हाय वे रब्बा, मेरी कुड़ी दियां लीरा ला छड़ियां ने, अल्लाह करे इना दी हवेली नू अग लग जावे। बूढ़े बदरदीन ने उठकर जल्दी से अपनी बहू के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, सबर कर नजीरा बीबी, सबर कर। चौधरियों के कानों तक तेरी आवाज पहुंच गई ते रहंदी खोंदी इज्जत भी लीरा हो जावेगी। सबर कर, रब सोना सब कुछ देख रहा है, वो सबर करने वालों की फरियाद सुनता है। नजीरा ज़ारो की तार रोने लगी। रोते हुए बोली, तुसी किस गल दे थानेदार बने फिरदे हो? रब नू की जवाब देवोगे? हाय वे रब्बा, इन्हां चौधरियां नू आप ही चुक ले। सदर दीन, क्या बात है? मैंने कहा, तुम क्यों कुछ नहीं बोलते? अगर तुम रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे तो हम कार्रवाई कैसे करेंगे? चौधरियों ने क्या किया है तुम्हारे साथ? रिपोर्ट, बूढ़े बदरदीन ने कहा। थानेदार साहब, रिपोर्टों से क्या होता है? तुसी चौधरियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमने रिपोर्ट लिखा दी तो कल हमारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बात वो ठीक ही कहता था। एक गरीब को चौहान की रिपोर्ट पर चौधरियों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल काम था। अव्वल तो उसके हक में गवाही देने वाला कोई ना मिलता, और दूसरी बात ये कि चौधरी उसके और उसके गवाहों को अदालत तक पहुंचने की मोहलत ही ना देते। मैंने नजीरा बीबी से पूछा, बीबी, ये लड़की का क्या किस्सा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बूढ़े बदरदीन ने जल्दी से कहा। कोई किस्सा नहीं है। नजीरा बीबी भी कुछ नहीं बोली।
میں نے صدرالدین سے ڈاکوں کے حلیے اور گھوڑوں کے رنگ وغیرہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے، لیکن وہ کوئی واضح بات نہ بتا سکا۔ اسے ڈاکوں کی گرفتاری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ شاید وہ چودھریوں کے سلوک کے بعد ریحانہ اور صادقہ بیگم کے اغوا پر خوش تھا۔ جب ہم باہر نکلے تو گھوڑوں کی نگرانی کرنے والا سپاہی ایک بار ریش شخص کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس شخص نے ہمیں سلام کیا، اپنا نام ماسٹر فیروز علی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ گاؤں کے پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس نے شلوار قمیض کے اوپر کیسری رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی اور ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ بڑے اصرار کے ساتھ ہمیں اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے لیے شربت بنا لائے۔ ملک صاحب، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، اس نے کہا، اور مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اچھا ہوا آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ میں آپ کی چودھریوں جیسی خدمت تو نہیں کر سکتا، لیکن میری خواہش ہے کہ دوپہر کا کھانا آپ میرے غریب خانے پر کھائیں۔ کھانے کا شکریہ، میں نے کہا، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چودھری رستم علی کے گھر کی 2 عورتیں اغوا ہو گئی ہیں، اور چودھریوں کا خیال ہے کہ یہ حرکت دوست محمد آوان کی ہے۔ وہ کچھ دیر چپ بیٹھا رہا، پھر پوچھا، صدرالدین نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ چودھریوں نے اسے بہت مارا ہے۔ اس نے پرتعصب انداز میں سر ہلایا، پھر بولا، کل جس وقت وہ حویلی پہنچا اس وقت میں وہیں تھا۔ آپ کے سامنے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ملک صاحب، میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ غریب آدمی بڑا بے بس ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کل جو ظلم میں نے دیکھا ہے، میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے سارا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، اگر آپ اس ظلم کو روکنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، شاید یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ چودھری رستم علی کے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ گزشتہ روز صدرالدین کو چوان بین کرتا ہوا حویلی پہنچا۔ چودھری رستم علی، اس کے دونوں بیٹے اور دیگر افراد خانہ شور کی آواز سن کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ ماسٹر فیروز علی اس وقت بیٹھک میں بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ وہ بھی صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ صدرالدین کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور وہ سینہ کوبی کر رہا تھا۔ تانگا ایک طرف کھڑا تھا اور گھوڑا بھی زور زور سے ہنہنا رہا تھا۔ شیر علی نے جب دیکھا کہ تانگا خالی ہے تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر صدرالدین کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ عورتوں کو کہاں چھوڑ آیا ہے۔ صدرالدین نے ہاتھ جوڑ دیے اور کانپتے ہوئے چودھری سے کہا، چودھری صاحب، بیویوں کو تو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں، یہ دیکھیں، انہوں نے مجھے بھی زخمی کر دیا ہے، میں اکیلا تھا جی، کچھ نہ کر سکا۔ یہ سن کر چودھری رستم علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے صدرالدین کے منہ پر گھونسے اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اوے نمک حرام، اگر تو کمزور تھا تو زندہ کیوں واپس آ گیا؟ تو نے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان کیوں نہ دی؟ کون تھے وہ کتے؟ کس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ انہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے جی، میں ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکا۔ شیر علی اندر سے بیگ کی چھڑی نکال لایا اور صدرالدین کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ صدرالدین کی دردناک چیخیں سن کر پورا گاؤں وہاں جمع ہو گیا، مگر کسی کو شیر علی کا ہاتھ روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ صدرالدین مار کھاتے کھاتے زمین پر گر پڑا، اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد 4 آدمی صدرالدین کو چارپائی پر ڈال کر اس کے گھر چھوڑ آئے، لیکن چودھریوں کے انتقام کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 10 ساڑھے 10 بجے چودھری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی 2 آدمیوں کے ہمراہ صدرالدین کے گھر پہنچا اور اس کی بیٹی شریفہ کو اٹھا کر لے گیا۔ اگلی صبح جب شریفہ گھر پہنچی تو اس کا سب کچھ اجڑ چکا تھا۔ ماسٹر فیروز علی نے جب بات ختم کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ صدرالدین کے گھر کے اندرونی کمرے سے کسی لڑکی کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اپنے باپ کی حالت پر آنسو بہا رہی تھی، حالانکہ نذیرہ بی بی نے اپنی بیٹی کا ذکر بھی کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ لڑکی اپنی بربادی پر نوحہ کنا تھی۔ ملک صاحب، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، میرے ایک ساتھی نے کہا۔ یہ قابل دست اندازی پولیس کیس ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، میں نے کہا، لیکن تم دیکھ چکے ہو کہ صدرالدین یا اس کا باپ مدعی بننے کو تیار نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی گواہ بھی نہیں ملے گا۔ کیوں ماسٹر صاحب، آپ گواہی دیں گے؟ ماسٹر فیروز علی تامل کرتے ہوئے بولا،
میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو میری حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا وہ گواہی ہی نہیں دے سکتا تھا۔ صدر دین کے حالات سن کر میرا دل بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ رستم علی کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لوں اور تھانے لے جا کر بند کر دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اس سے صدر دین کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہرحال میں نے اتنا ضرور کیا کہ صدر دین اور اس کی بیٹی شریفہ کو اپنی نگرانی میں اسپتال پہنچا دیا۔ گاؤں سے رخصت ہونے سے پہلے ہم کچھ اور لوگوں سے بھی ملے اور جھورے ماچھی کے بارے میں سنگن لینے کی کوشش کی، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں اس کی شکل و صورت یا حلیے کا کوئی علم نہیں تھا۔ چودھری رستم علی اپنی وسیع حویلی میں 20 آدمی چھپا سکتا تھا۔ تقریباً 3-3:30 بجے ایک نوجوان جس نے نفیس لباس اور کراکلی کی ٹوپی پہن رکھی تھی بڑی شان سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے تیکھی قسم کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور عمر اس کی کوئی 23-24 سال کے قریب تھی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ چودھری رستم علی کا چھوٹا بیٹا امیر علی تھا۔ حاضر ہو سکتا ہوں جناب، اس نے اندر داخل ہونے کے بعد کہا۔ کون ہو تم؟ میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ باہر کھڑے ہو کر اجازت لو، جسے دیکھو منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی۔ ملک صاحب، میں چودھری تم نے سنا نہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ باہر انتظار کرو، یہ چوپال نہیں ہے، تھانے دار کا کمرہ ہے۔ وہ باہر چلا گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کو باہر نکالنے کے بعد میں نے حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اونچی آواز میں کہا، حوالدار، ذرا خیال رکھنا، چودھری رستم علی کے حویلی سے اگر کوئی آدمی آئے تو اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا۔ میں نے یہ بات امیر علی کو سنانے کے لیے کہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ غصے میں واپس چلا جائے۔ حوالدار باہر گیا اور لمحہ بھر کے بعد امیر علی کو ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ اس کو تو میں نے ابھی باہر بھیجا تھا۔ میں نے حوالدار کو ڈانٹا، تم پھر اسے اندر لے آئے؟ یہ چودھری رستم علی کا بیٹا امیر علی ہے۔ حوالدار نے کہا، اچھا۔ میں نے کہا، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم چودھری رستم علی کے بیٹے ہو؟ بیٹھو۔ ملک صاحب، آپ نے تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا، میں تو واپس جانے لگا تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا، روزنامچہ وغیرہ لے آؤ، امیر علی اغوا کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ ملک صاحب، صبح آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے، مگر میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بہت افسوس ہوا۔ اس نے میرے بولنے کا انتظار کیا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے صدر دین کو یہاں ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ میں رپورٹ میں اس کا نام بھی لکھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا خیال ہے کہ اغوا اس کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ بڑا میسنا آدمی ہے، ہم نے اس پر کبھی شک بھی نہیں کیا تھا۔ برخوردار، کوئی عقل کی بات کرو۔ میں نے کہا، صدر دین تمہارا ملازم ہے، تمہاری حویلی کا آدمی ہے۔ اگر میں نے اس کا نام رپورٹ میں لکھ دیا تو یہ بات تمہارے خلاف جائے گی۔ چودھری دوست محمد کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ واردات حویلی کے ملازموں نے کی ہے۔ اسے تمہارے ہی آدمیوں کو تمہارے خلاف استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اپنے ملازمین کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا۔ ویسے سچ پوچھے تو ہمیں صدر دین پر بہت غصہ ہے۔ سچ کہتے ہو؟ میں نے کہا، غریب آدمی پر سب کو ہی بہت غصہ آتا ہے۔ حوالدار رجسٹر لے کر میرے کمرے میں پہنچ گیا اور رپورٹ درج کرنے لگا۔ امیر علی سے سوال و جواب کے دوران پتہ چلا کہ صادقہ بیگم اپنے والدین سے ملنے قصبے آئی تھی۔ میں نے اس کے باپ کا نام و پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ اس کا نام مظہر حسین تھا اور وہ منیاری کی دکان کرتا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک منیاری فروش کی بیٹی کا اتنے بڑے جاگیردار سے رشتہ کیسے جڑ گیا۔ امیر علی کو فارغ کرنے کے بعد میں نے کچھ ضروری کام نپٹایا اور پتہ پوچھتا ہوا مظہر حسین کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی کو نہیں لیا تھا۔ دروازہ ایک بوڑھی عورت نے کھولا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں صادقہ بیگم کے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہوں۔ عورت نے بتایا کہ وہ صادقہ بیگم کی ماں ہے۔ بعد میں اس کا نام فاطمہ بی بی معلوم ہوا۔ میری درخواست پر وہ مجھے ایک سادہ سی بیٹھک میں لے گئی، تاہم وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کمرے میں 2 افراد اور آ گئے تھے، ایک اس کی بہو اور دوسرا اس کا بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام غالباً شبیر حسین تھا۔ ماں جی،
ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کی بیٹی صادقہ بیگم کو کل ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کے ہمراہ چودھری رستم علی کی بھانجی ریحانہ بھی تھی۔ آپ کی بیٹی کل آپ سے ملنے آئی تھی اور غالباً 3-3:30 بجے ریحانہ کے ہمراہ تانگے میں واپس روانہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے امیر علی اغوا کی رپورٹ لکھوا کر گیا ہے۔ اچھا، فاطمہ بی بی نے حیرانی سے کہا۔ وہ تو کہتے تھے کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ہے، شبیر حسین نے کہا۔ آج صبح چودھری کا آدمی ہمیں تاکید کر گیا تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ اب انہوں نے خود ہی رپورٹ بھی درج کرا دی ہے۔ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے سسرال والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے فاطمہ بی بی سے کہا، ماں جی، کل آپ کی بیٹی 6-7 گھنٹے آپ کے پاس رہی تھی۔ آپ نے اس کی روانگی کے وقت کوئی خاص بات تو محسوس نہیں کی، یا کسی مشکوک آدمی کو تانگے کے آس پاس تو نہیں دیکھا؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، فاطمہ بی بی نے جواب دیا۔ صادقہ نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا تھا اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس نے 2 ہی بجے تانگے کا انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ریحانہ تانگے سے اتر کر اندر آئی تھی اور کھڑے کھڑے واپس چلی گئی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے بہت کہا تھا، مگر وہ کہنے لگی کہ دیر ہو جائے گی۔ صادقہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ دونوں جا کر تانگے میں بیٹھ گئی اور تانگا روانہ ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ بی بی کی بہو کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن شاید اپنی ساس کی موجودگی میں جھجک رہی تھی۔ میں نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، بی بی، صادقہ خریداری وغیرہ بھی کرنے گئی تھی؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ خریداری کرنے چلتے ہیں، مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ وہ چپ چپ تھی۔ اس نے کھانا بھی ٹھیک طرح نہیں کھایا تھا۔ ماں جی، برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے فاطمہ بی بی سے پوچھا، آپ نے چودھریوں کے ساتھ کیسے رشتہ جوڑ لیا؟ اس نے افسردگی سے جواب دیا، بس جی، ہونے والی ہو کر رہتی ہے، ہم نے کیا رشتہ جوڑنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شبیر حسین اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں دونوں عورتوں سے باتیں کرتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اندر سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر فاطمہ بی بی بھی اندر چلی گئی۔ اسی استا میں میں بھی رخصت ہونے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، فاطمہ بی بی کی بہو نے رازدانہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ صادقہ کی اپنے آدمی سے انبن ہو گئی ہے۔ کل وہ بہت پریشان تھی۔ کیا اس نے تمہیں ایسی کوئی بات بتائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ٹوہ لینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یہی کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جاتے وقت وہ اپنا سارا زیور میرے پاس رکھوا گئی ہے۔ کہتی تھی کسی کو بتانا نہیں، گھر میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ وہ یہی بات کر رہی تھی کہ اس کی ساس ایک شیر خوار بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے واپس آ گئی۔ بچہ رو رہا تھا، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ ساس نے بہو کی باتیں نہیں سنی تھی۔ اس کی بات نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ اگر صادقہ کی چودھری رستم علی سے انبن ہو گئی تھی تو کوئی عجب نہیں کہ اغوا میں اسی کا ہاتھ ہو۔ ایک امکان اور بھی ہو سکتا تھا کہ انبن رستم علی کی پہلی بیوی یا اس کی اولاد سے ہوئی ہو، اور صادقہ نے اپنا مستقبل خطرے میں دیکھ کر زیور اپنی بھابھی کی تحویل میں دے دیا ہو۔ ایسی صورت میں اغوا میں شیر علی یا امیر علی کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ریحانہ بھی ساتھ تھی۔ غالباً ریحانہ کو اس لیے اغوا کر لیا گیا تھا کہ حویلی کے کسی آدمی پر شک ہی نہ جائے۔ اس قسم کے خیالات میں الجھے ہوئے میں نے گلی میں قدم رکھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک نوجوان جو قریبی مکان کے محرابی دروازے میں کھڑا تھا جلدی سے میری طرف بڑھا۔ اسے میں پہلے بھی گلی میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی عمر 28-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے مجھے سلام کرنے کے بعد کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام ایاز احمد ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں رک گیا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ غالباً صادقہ بیگم کے اغوا کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اغوا میں چودھری رستم علی کی اولاد کا ہاتھ ہے۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا، اور تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، میں صادقہ بیگم کا کزن ہوں، اور یہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو چند منٹ کے لیے اندر تشریف لے آئیں، میں آپ کو کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر نوجوان کے ہمراہ اندر چلا گیا۔ رسمی کلمات کے بعد ایاز احمد نے کہا، ملک صاحب، صادقہ میری منگیتر تھی، اور اگر رستم علی سے اغوا نہ کروا لیتا تو اس وقت وہ میری بیوی ہوتی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔
میرا خیال ہے کہ تھانے میں اغوا کی ایسی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی تھی۔ جی ہاں، اس اغوا کی رپورٹ تھانے میں درج نہیں کروائی گئی تھی، اس نے کہا، کیونکہ رستم علی نے اپنے بدماشوں کے ذریعے صادقہ کے گھر والوں کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ واقعہ 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ صادقہ بیگم ان دنوں اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ ایک روز اتفاق سے چودھری رستم علی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنی بھانجی ریحانہ کے ساتھ قصبے میں آیا تھا اور اسے اسکول چھوڑ کر بازار جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے صادقہ کو دیکھا تو پہلی نظر میں اس کا گرویدہ ہو گیا۔ چند روز تک وہ صادقہ بیگم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنی بھانجی کے ذریعے اسے کھانے کی دعوت بھجوائی۔ صادقہ کو اس دعوت پر بہت تعجب ہوا۔ تمہارے ماموں نے میری دعوت کی ہے؟ اس نے ریحانہ سے پوچھا۔ لیکن میں تو انہیں نہیں جانتی، پھر میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں تمہارے گاؤں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ریحانہ نے کہا۔ ہمارا اپنا تانگا ہے، کھانے کے بعد تانگا آپ کو واپس چھوڑ دے گا۔ لیکن کیوں؟ صادقہ نے زور دے کر پوچھا۔ تمہارے ماموں نے میری دعوت کیوں کی ہے؟ انہیں جو شخص اچھا لگتا ہے وہ اسے حویلی بلانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ریحانہ، تمیز سے بات کرو، صادقہ نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ جی مطلب تو بالکل سیدھا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ چند روز پہلے ماموں میرے ساتھ یہاں آئے تھے۔ جب ہمارا تانگا اسکول کے سامنے رکا تو آپ سامنے سے آ رہی تھیں۔ ماموں نے آپ کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ صادقہ نے بے اختیار ریحانہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ غصے سے بولی، بکواس مت کرو، ایسے بیہودہ ہیں تمہارے ماموں، اسکول ٹیچروں کو طاقتے ہیں۔ آئندہ ان کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ریحانہ نے گھر جا کر یہ ساری باتیں اپنی ماموں کو بتا دی۔ ایک معمولی ٹیچر کی لن ترانی سن کر چودھری رستم علی سخت غصے سے بھر گیا۔ اس نے ریحانہ سے کہا، اپنی استانی سے کہہ دینا کہ ہماری عنقریب ملاقات ہوگی۔ صادقہ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اسے وہم بھی نہیں تھا کہ وہ ایک جاگیردار کی دھمکی تھی۔ اس کے 10-12 روز بعد صادقہ بیگم اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی، لیکن اسکول نہ پہنچ سکی۔ چودھری رستم علی کے گنڈوں نے اسے اتنی صفائی کے ساتھ اغوا کیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیٹی اسکول میں بچیوں کو پڑھا رہی ہے۔ 10 بجے کے قریب چودھری رستم علی صادقہ کے گھر پہنچا اور اس کے باپ مظہر حسین کو دکان سے بلوا کر اس کو بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا دیا۔ رکا بہت مختصر تھا۔ صادقہ نے لکھا تھا، پیارے ابا، میں اس وقت چودھری رستم علی کی حویلی میں ہوں۔ اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو گھر کے تمام افراد کے ہمراہ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ محلے والوں کو کچھ نہ بتائیں، آپ کی بیٹی صادقہ۔ مظہر حسین رکا پڑھ کر گھبرا گیا۔ اس نے چودھری رستم علی سے پوچھا، چودھری صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ صادقہ تو صبح گھر سے اسکول گئی تھی، وہ آپ کی حویلی کیسے پہنچ گئی؟ مظہر حسین، کبھی کبھی راستے لمبے ہو جایا کرتے ہیں، چودھری رستم علی نے جواب دیا۔ اور سنو، سوال جواب میں وقت ضائع نہ کرو، تمہاری بیٹی پریشان ہو رہی ہوگی، تم لوگ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے 2 تانگے اور منگوا لیے ہیں، باقی باتیں وہاں چل کر کریں گے۔ پریشان حال مظہر حسین اپنے 2 بیٹوں، ایک بہو، ایک بیٹی اور بیوی کے ہمراہ تانگے میں جا بیٹھا۔ چودھری رستم علی کا اصرار تھا گھر کے سب افراد ساتھ جائیں گے۔ تینوں تانگے حویلی کے بجائے گاؤں کے ایک پختہ مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ مکان کے باہر نصف درجن ہتھیاروں سے لیس افراد موجود تھے۔ کچھ آدمی بیٹھک میں انتظار کر رہے تھے، ان میں ایک مولوی صاحب بھی تھے۔ چودھری رستم علی مظہر حسین اور اس کی بیوی فاطمہ بیوی کو الگ کمرے میں لے گیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں گے تو ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ چودھری صاحب، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، بوڑھے مظہر حسین نے کہا، میری بیٹی اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ یہ ظلم نہ کریں اور صادقہ کو ہمارے ساتھ جانے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مظہر حسین، میں نے تمہاری عزت بچانے کے لیے ہی تمہیں یہاں بلایا ہے، چودھری رستم علی نے کہا۔ صادقہ نے میری بھانجی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور مجھے گالیاں بھی دی تھیں، اب وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی۔ تم شادی پر راضی ہو یا نہ ہو، بیٹی تمہاری یہیں رہے گی، اس کی شادی کر دو گے تو وہ عزت سے رہے گی، نہیں تو ذلت سے رہے گی۔ صادقہ ساتھ والے کمرے میں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور مشورہ کر لو۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور خود باہر چلا گیا۔ کمرے میں صادقہ بیگم کے علاوہ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ صادقہ کا دہشت سے برا حال تھا،
اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ بی بی بھی رونے لگیں۔ کمرے میں موجود ایک عورت نے فاطمہ بی بی سے کہا، بہن، یہ تمہاری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ چودھری صاحب نے اس کے لیے شادی کا پیغام دیا ہے، ورنہ وہ اسے ایسے ہی اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ ایسے قصے یہاں بہت ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں یا تو کچھ کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جاتی ہیں یا پھر اس بازار میں پہنچا دی جاتی ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ چپ چاپ ہاں کر دو، عزت بنی رہے گی۔ میاں بیوی کو بیٹی کی عزت بچانے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ 1 گھنٹے تک سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی اور صادقہ بیگم آہوں اور ہچکیوں کے درمیان چودھری رستم علی کی بیوی بن گئی۔ جناب، یہ ہے صادقہ بیگم کی شادی کا المیہ۔ ایاز احمد نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، اب کچھ عرصے سے رستم علی کی پہلی بیوی اور اس کے بچوں نے صادقہ کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اغوا کا ڈرامہ انہوں نے ہی رچایا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہوں نے صادقہ کو قتل نہ کر دیا ہو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہم تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھائیں گے اور مجرموں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ جب میں تھانے پہنچا تو چودھری دوست محمد کو اپنا منتظر پایا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے میرا بھیجا ہوا تحفہ واپس کر دیا۔ میں نے کسی غلط نیت سے تو تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کی نیت کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، مگر جس کے ہاتھ آپ نے تحفہ بھیجا تھا وہ بڑا غلط آدمی تھا۔ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال اس بات کو چھوڑیں، یہ اغوا کا کیا قصہ ہے؟ چودھری رستم علی نے آپ کے خلاف پرچہ کٹوایا ہے کہ آپ نے اس کی بھانجی اور بیوی کو اغوا کروایا ہے۔ کیا؟ اس کی حیرانی بہت اصلی تھی۔ اس بڈھے کھنگ کی بیوی کو کس نے اغوا کر کے کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو صرف اس کی بھانجی کے اغوا کی خبر سنی تھی، یہ بیوی کب اغوا ہوئی ہے؟ چودھری صاحب، اگر یہ ایکٹنگ ہے تو بڑی عمدہ ایکٹنگ ہے، میں نے کہا۔ بہرحال میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ چودھری رستم علی کی بھانجی اور بیوی کل 3 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کی گئی ہیں۔ دونوں تانگے میں اپنے گاؤں جا رہی تھیں۔ راستے میں 3 ڈاکوؤں نے، جنہوں نے ڈھاٹے باندھ رکھے تھے، انہیں اغوا کر لیا۔ چودھری رستم علی کی بیوی کا نام صادقہ ہے اور وہ اس کی دوسری بیوی ہے، نوجوان اور خوبصورت بھی ہے۔ ملک صاحب، میں کوئی متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی عورت کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اغوا کی اس واردات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ASI کو اپنی پوری حویلی دکھا دی ہے۔ اگرچہ چودھری دوست محمد میں بھی جاگیرداروں والی خصوصیات موجود تھیں، مگر وہ قدرے معقول آدمی تھا اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا۔ مجھے اس کی بات میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری صاحب، میں آپ کی بات پر شک نہیں کرتا، میں نے کہا، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے برادری کے کسی فرد نے آپ کے علم میں لائے بغیر یہ کارروائی کی ہو۔ سب لوگ تو آپ جیسے ٹھنڈے مزاج نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ تھانے داروں کو اسی طرح سوچنا چاہیے، لیکن یہ تو محض اندازہ ہے، اندازے تو آدمی 100 لگا سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ساری بات ہی جھوٹ ہے۔ چودھری رستم علی کے کسی آدمی نے ہماری دشمنی کو ہوا دینے کے لیے ڈرامہ رچایا ہے، لیکن ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اگر کسی نے بری نیت سے ہمارے گاؤں کا رخ کیا تو اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ میں چودھری رستم علی کے گاؤں گیا تھا، مجھے امید ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور توقع ہے کہ 4-6 دن میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چودھری دوست محمد کچھ دیر بیٹھ کر رخصت ہو گیا کہ ہمراہ 4-5 آدمی تھے جو سب کے سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ جو ASI اس کے گاؤں گیا تھا وہ واپس آ گیا تھا، اسے واردات کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک کھوجی کی خدمات حاصل کر لیں اور پولیس کے مخبروں کو بھی چوکنا کر دیا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد کھوجی تھانے میں آیا اور اپنے کھوج کی تفصیل مجھے بتائی۔ اس کے بیان کے مطابق ڈاکوؤں نے رات ایک غیر آباد ڈیرے پر گزاری تھی۔ اس ڈیرے پر اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور ریحانہ کی کتابیں پڑھی ہوئی دیکھی تھیں۔ ان چیزوں کو اس نے جوں کا توں وہاں پڑا رہنے دیا۔ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور کھوجی کے ہمراہ مذکورہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ وہ جگہ جائے واردات سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ وہاں چند کچے کوٹھے اور ایک وسیع احاطہ بنا ہوا تھا۔ ایک کوٹھے کے سامنے تھوڑی سی صاف جگہ تھی۔ چونکہ وہ گرمیوں والے دن تھے، اس لیے معلوم یہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے رات باہر گزاری تھی۔ ایک کمرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور چند کتابیں پڑی تھیں۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے اور کتابیں اپنے قبضے میں کر لیں
غالباً کمرے کے اندر عورتوں پر مجرمانہ حملہ کیا گیا۔ جی ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ سامنے چنیوال کو جانے والی پکی سڑک ہے، گھوڑوں کا کھرا اس سڑک تک جاتا ہے، وہاں سے کھرا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک گھوڑے کا کھرا چودھری رستم علی کے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ چنیوال جانے والے 2 گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا بغیر سوار کے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا کھرا ہلکا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا، ڈاکوں کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، یعنی کل 5 افراد اور 3 گھوڑے تھے۔ ایسی صورت میں گھوڑا بغیر سوار کے کیسے ہو سکتا ہے؟ معاملے میں تو میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں۔ کھوجی نے کہا، میرا خیال ہے کہ عورتوں نے ایک ڈاکو کی نگرانی میں پکی سڑک پر سفر کیا تھا۔ یہ سفر انہوں نے کسی گاڑی یا تانگے پر کیا ہوگا، لیکن ان کا کھرا مجھے نہیں مل سکا۔ اب 2 گھوڑوں کی کہانی بھی سن لیں۔ یہ دونوں چنیوال کے قریب ایک کنویں تک گئے تھے۔ وہاں انہوں نے رک کر غالباً پانی پیا تھا اور دوسری طرف سے چکر لگا کر سڑک کی طرف نکل گئے۔ جو گھوڑا چودھری رستم علی کے گاؤں کی طرف گیا، اس کا کھرا کہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کا کھرا گاؤں میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ یا تو وہ گھوڑا ابھی تک گاؤں میں ہی ہے یا پھر کسی چور راستے سے باہر نکل گیا۔ چودھری رستم علی کے گاؤں میں کسی سے ان باتوں کا ذکر تو نہیں کیا؟ پوچھا۔ مجبوراً ذکر کرنا پڑا، اس نے جواب دیا۔ پہلے انہیں چودھری دوست محمد پر شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے۔ کا مطلب یہ تھا کہ بات بگڑ گئی تھی۔ 2 گھوڑے چنیوال پہنچے تھے اور پھر واپس چلے گئے تھے۔ ایک گھوڑا چودھری رستم علی کے گاؤں گیا تھا۔ میرا زیادہ دھیان اس طرف جاتا تھا کہ واردات کرنے والے چودھری رستم علی کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے چودھری دوست محمد پر شک ڈالنے کے لیے 2 گھوڑے چنیوال بھجوا دیے تھے اور وہ گاؤں کے قریب سے ہو کر واپس آ گئے تھے۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی تھی۔ ڈیرے کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور ڈاکوؤں کے کھرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پکی سڑک پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک کچی سڑک چنیوال کی طرف جاتی تھی۔ کھوجی ہمیں کھرے کی تفصیل اور اپنی تھیوری بتاتا جاتا تھا۔ سڑک دور دور تک سنسان پڑی تھی۔ کچی سڑک سے ہوتے ہوئے اس کنویں پر جا پہنچے جہاں سے بقول کھوجی ڈاکوؤں کے گھوڑوں نے پانی پیا تھا۔ کنواں چل رہا تھا اور ایک بوڑھا آدمی گدی پر بیٹھا بیلوں کو ہانک رہا تھا۔ وہ خاصا عمر رسیدہ تھا اور نظر بھی اس کی کمزور لگتی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ گزشتہ صبح کنویں پر کون تھا؟ اس نے جواب دیا کہ گزشتہ صبح بھی وہی تھا۔ صبح ایک آدمی 2 گھوڑوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس نے اپنے گھوڑوں کو پانی بھی پلایا تھا، تمہیں اس کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ضرور آیا ہوگا جی، اس نے جواب دیا۔ ادھر سے بندے بھی پانی پیتے ہیں اور ڈنگر بھی پیتے ہیں، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے جی، وگدا پانی ہے جی، جیڑا مرضی پیے۔ نے چند اور سوالات کیے مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ نظر کے علاوہ اس کا مشاہدہ بھی کمزور تھا۔ تھانے واپس پہنچ کر میں نے 2 چھاپا مار پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں مختلف علاقوں کی طرف بھیج دیا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ اغوا شدہ عورتیں کسی قریبی علاقے میں مقید ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے امکانی بلوے کی اطلاع ایس پی کو بھجوا دی تھی۔ دوپہر کے بعد ایس پی کے حکم کی تعمیل میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 12 افراد پر مشتمل ایک پارٹی تھانے پہنچ گئی۔ ان کی قیادت ایک سب انسپکٹر کے سپرد تھی۔ ایس پی نے حکم بھیجا تھا کہ بلوے کو سختی سے کچل دیا جائے اور کسی پارٹی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ سب انسپکٹر کا نام شمشیر خان تھا اور وہ خاصا دلیر آدمی تھا۔ شام ایک مخبر نے ہمیں اطلاع دی کہ چودھری رستم علی نے 10-15 بندے ہتھیاروں کے ساتھ تیار کیے ہیں اور چودھری دوست محمد کی حویلی پر رات کے وقت دھاوا بولنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ میں نے شمشیر خان سے مشورہ کیا، پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صاحب، اس پہ پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، چنیوال چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر رستم علی کے جتھے کا انتظار کریں گے۔ اگر وہ شرافت سے واپس نہ گیا تو پھر وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ پی کا بھی یہی حکم تھا۔ ہم نے 10-12 آدمی ساتھ لیے اور تیار ہو کر چنیوال پہنچ گئے۔ چودھری دوست محمد نے 2 کمرے ہمارے لیے کھلوا دیے اور نوکروں کو کھانے پینے کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا۔ ملک صاحب، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کہا۔ اللہ کے فضل سے ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی وارننگ پر واپس چلا گیا تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ چودھری صاحب، امن و امان قائم رکھنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم نے مختلف راستوں پر 2-2, 3-3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی اور ایک نواحی مکان میں ٹھہر گئے۔ رات کے 10-10:30 بجے ہمیں چودھری رستم علی کے جتھے کی آمد کی اطلاع ملی۔ ہم فوراً موقع پر پہنچ گئے۔
جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی، چودھری رستم علی کے ساتھ 15 ہتھیاروں سے لیس آدمی تھے اور سب کے سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں چودھری رستم علی کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ میری وارننگ پر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے، اگرچہ ان کا یہ فعل خلاف توقع تھا، مگر میں نے کوئی خیال نہ کیا اور واپس جا کر سو گیا۔ جاتے وقت اس نے صرف اتنا کہا تھا، ملک صاحب، آپ ساری عمر اس گاؤں کی رکھوالی نہیں کر سکتے۔ اس کی اس بات سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ فی الوقت مصیبت ٹل گئی تھی، لہٰذا میرا مطمئن ہو جانا طبعی امر تھا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ بات اس نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہی تھی۔ رات کے تقریباً 1:30-2 بجے فائرنگ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ فائرنگ کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور انسانی شور کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ شمشیر خان اور سپاہی بھی بیدار ہو گئے۔ رات کو ہم نے نصف سپاہیوں کو ڈیوٹی پر رہنے دیا تھا اور نصف کو سونے کی اجازت دے دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رستم علی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، شمشیر خان نے کہا۔ ہمیں اس کی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو حویلی کی طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ میں نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تیزی سے حویلی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی ہم گلی کے کونے پر پہنچے، دوسری طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہماری طرف فائر کیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تاریکی کی وجہ سے صورتحال کا اندازہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں حملہ آوروں کو وارننگ دینا چاہتا تھا، مگر شمشیر خان نے سپاہیوں کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔ کے ساتھ ہی نصف درجن رائفلیں شعلے اگلنے لگیں۔ ایک تو ہم وردیوں میں نہیں تھے، دوسرے وہاں اندھیرا بھی تھا۔ چودھری رستم علی کے آدمی یہی سمجھے کہ ہم مخالف پارٹی کے آدمی تھے۔ وہ میری وارننگ کے باوجود فائرنگ سے باز نہیں آئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ دوسری طرف چودھری دوست محمد کے آدمی مورچہ لگائے بیٹھے تھے اور نکلنے کا وہی ایک راستہ تھا جسے ہم روکے بیٹھے تھے۔ گھوڑوں کے ہنہناہٹ اور انسانی چیخو پکار کے درمیان تقریباً 15-20 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ سپاہی قریبی مکانوں میں گھس گئے تھے اور تاک تاک کر نشانے لگانے لگے۔ شر پسند گھوڑوں پر سوار تھے پر انہیں کوئی راستہ فرار کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ہاتھ اٹھا کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اسی اثنا میں ڈیوٹی دینے والے سپاہی بھی موقع پر پہنچ چکے تھے۔ صورتحال قابو میں آئی تو میں نے قریبی گھروں سے لالٹینیں منگوا لیں اور نقصانات کا جائزہ لینے لگا۔ 3 شرپسند ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں چودھری رستم علی کے دونوں بیٹے شامل تھے۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک تھی۔ چودھری رستم علی بھی زخمی ہوا تھا۔ ایک زخمی خاصا لہیم شہیم اور قوی الحبشہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ وہ جھورا ماچھی تھا۔ زخمیوں کے علاوہ جو آدمی ہم نے گرفتار کیے ان کی تعداد 4 تھی۔ باقی افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لاشوں، زخمیوں اور زیر حراست افراد کو میں نے شمشیر خان کی نگرانی میں فوراً قصبے روانہ کر دیا اور اسے تاکید کر دی کہ زخمیوں کو کڑی نگرانی میں اسپتال داخل کروائے، کیونکہ زخمی بھی زیر حراست تھے اور ان کے ساتھی انہیں چھڑوانے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے باقی سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چودھری دوست محمد کی حویلی جا پہنچا۔ وہاں پر 50-60 آدمی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر 3 لاشیں پڑی تھیں، جن میں 2 لاشیں ماں اور اس کے معصوم بچے کی تھیں۔ چودھری دوست محمد کی آنکھیں پر نم تھیں۔ اس نے گلوگیر لہجے میں بتایا کہ ہلاک ہونے والی اس کی بیٹی تھی، جو اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ سے نکالنے کی کوشش میں خود بھی جل کر ہلاک ہو گئی تھی۔ لاش اس کے نوجوان بھتیجے کی تھی۔ وہ شرپسندوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ نصف درجن افراد افراتفری اور بھگدڑ کے دوران زخمی ہوئے تھے، مگر کوئی شدید زخمی نہیں تھا۔ گاؤں میں ایک تجربہ کار کمپاؤنڈر موجود تھا جو زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ چودھری رستم علی حویلی کو آگ لگانے کے بعد فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ وہ آگ لگانے میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن نکل بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جس راستے کو اس نے فرار کا آسان اور سیدھا سادہ راستہ سمجھا تھا، اس میں ہم حائل ہو گئے تھے۔ اگرچہ مجھے چودھری دوست محمد کی بیٹی اور اس کے معصوم بچے کی موت کا بہت صدمہ ہوا، مگر میں خوش بھی تھا کیونکہ 2 موذی مارے جا چکے تھے اور بڑا موذی گرفتار ہو گیا تھا۔ میں اسے سخت ترین سزا دلوانا چاہتا تھا۔ میرے پاس شہادتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلی صبح ایس پی، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔
ڈی سی نے تمام حالات سننے کے بعد حکم دیا کہ ملزموں کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے سخت کارروائی کی جائے اور کسی قسم کی نرمی روانہ رکھی جائے۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، اس لیے ضروری کام نپٹانے کے بعد آرام کرنے گھر چلا گیا۔ شام کو جب میں تیار ہو کر اسپتال پہنچا تو سب سے پہلے خبر یہ ملی کہ ڈاکٹروں نے جھورے ماچھی کی داہنی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ یہ عمل اس کی جان بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر نشاور انجیکشن کے زیر اثر بے ہوش پڑا تھا۔ رستم علی اور دیگر 2 زخمی قدرے بہتر حالت میں نظر آتے تھے۔ ان کے جسموں کے بیشتر حصے پٹیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ چودھری رستم علی نے مجھے دیکھ کر کہا، ملک صاحب میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز بڑی مشکل سے نکل رہی تھی، مگر اس کے تکبر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں موجود ڈاکٹر اور ASI سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر تو فوراً ہی باہر چلا گیا۔ ASI نے قدرے تامل کیا، پھر میرے اشارے کے بعد باہر چلا گیا۔ ملک صاحب، میں آپ سے سودے بازی کرنا چاہتا ہوں، چودھری رستم علی نے کہا۔ اس کی آواز دھیمی مگر لہجہ مستحکم تھا۔ میرے 6-7 آدمی آپ کی حراست میں موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 4 آدمیوں کو حراست میں رکھیں اور 3 کو چھوڑ دیں۔ رپورٹ میں بھی 4 ہی آدمیوں کا ذکر کریں۔ رستم علی، ہماری حراست میں 8 آدمی ہیں۔ اپنے آپ کو حراست سے باہر مت سمجھو۔ میرے لب و لہجے سے اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہو گئی اور بولا، ملک صفدر حیات، ذرا سنبھل کر بات کرو۔ تم جانتے نہیں کس سے بات کر رہے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں رستم علی، میں اغوا، قتل، آتش زنی اور بلوے کے ملزم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ شاطر آدمی میرا موڈ دیکھ کر غصہ پی گیا۔ قدرے تحمل سے بولا، ملک صاحب، آپ نے بھی یہیں رہنا ہے اور ہم نے بھی یہیں رہنا ہے۔ اگر آپ مجھے ظالم سمجھتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ مجھے کافی سے زیادہ سزا مل چکی ہے۔ میرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں اور میں یہاں بے بس پڑا ہوں۔ میری بڑی چھوٹی سی درخواست ہے، آپ میرا اور میرے آدمیوں کا نام FIR میں درج نہ کریں۔ اس مہربانی کے عوض آپ جو حکم کریں گے میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ مجھے فرصت نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ صدر دین اور اس کی بیٹی کی مزاج پرسی کرنے جا رہا ہوں۔ تجھے یہ تو علم ہوگا کہ تیرے ایک سرکش بیٹے نے صدر دین کو مار مار کر لہو لہان کیا تھا اور دوسرے سرما بیٹے نے اس کی معصوم بیٹی شریفہ کو اٹھوا لیا اور رات بھر اس کی چیخیں سن کر کہکے لگاتا رہا۔ یار ملک صاحب، کیوں مجھے غصہ دلا رہے ہو؟ خواہ مخواہ کمیوں کے پیچھے جذباتی ہو رہے ہو؟ ہے تیری حالت پر رستم علی، تجھے ابھی تک خدا کی لاٹھی کی آواز نہیں آئی؟ ذرا سوچ کہ قدرت نے تیرے بیٹوں کو ان کے ظلم کی کیسی سزا دی ہے۔ تے کی موت مر گئے، جا دیکھ مردہ خانے میں ان کی لاشیں کیسے چیری پھاڑی ہوئی پڑی ہیں۔ کہاں گیا ان کا تنتنا اور دبدبا؟ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ اوے تھانے دار، تو نے میرا انتقام نہیں دیکھا؟ میں اس کے کمرے سے نکل کر جنرل وارڈ میں پہنچ گیا، جہاں صدر دین ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بیٹی شریفہ اور بیوی بھی وہاں موجود تھیں، دونوں بستر کے قریب فرش پر بیٹھی تھیں۔ کیا حال ہے صدر دین؟ میں نے پوچھا۔ اب تو تم کچھ بہتر نظر آ رہے ہو۔ اللہ کا بڑا کرم اور آپ کی مہربانی ہے جی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو لیٹے رہو، میں نے کہا۔ اللہ نے تجھ پر ظلم کرنے والے سے بدلہ لے لیا ہے۔ چودھری رستم علی کے دونوں بیٹے مارے گئے ہیں، کی لاشیں مردہ خانے میں پڑی ہیں۔ چودھری رستم علی کو ہم نے 7 آدمیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ وہ اسی اسپتال میں زخمی پڑا ہے۔ انہوں نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ صدر دین نے کہا، بڑے کہہ گئے ہیں کہ دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ملک صاحب، تو آڈی بڑی مہربانی ہے جی۔ نذیرہ بی بی نے کہا، آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا حال ہے شریفہ بی بی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری بات سن کر سر نیچے کر لیا، آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں جی، ڈاکٹر ہورا نے دوائی دی ہے۔ میں انہیں تسلی دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ہسپتال کے باہر چودھری رستم علی کے عزیز رشتہ دار لاشیں لینے آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص جو دوسروں سے معتبر معلوم ہوتا تھا میرے قریب آیا اور موٹی موٹی رقموں کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تھانے میں آ کر بات کرے اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے اسپتال کے اندر پولیس کا سخت پہرا لگا رکھا تھا اور ملزموں سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ چند روز کے بعد میں نے زخمی ملزمان کو حوالات میں منتقل کر دیا اور عدالت سے ان کا ریمانڈ لے لیا۔ اس دوران میں چودھری رستم علی کے آدمی مسلسل میرے پاس آ رہے تھے۔ وہ رشوت، دھمکیوں اور بڑے افسروں کی سفارشوں سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں انہیں ٹالتا رہا اور بالآخر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 156، 302، 307،
602 کے تحت مقدمہ درج کر کے پرچہ کاٹ دیا۔ جیسا کہ قارئین جانتے ہیں کہ اس سارے ہنگامے کی ابتدا صادقہ بیگم اور ریحانہ کے اغوا سے ہوئی تھی۔ یہ دونوں عورتیں ہنوز بازیاب نہیں ہوئیں اور نئے ہنگامے کی وجہ سے ہماری توجہ اس طرف سے ہٹ گئی تھی۔ 10-12 روز کے بعد مجھے پتا چلا کہ صادقہ بیگم گھر پہنچ گئی ہے، لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو جھورے ماچھی کے اقبال جرم کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ لمبا تڑنگا اور قوی الحبشہ ڈاکو جس نے کچھ عرصے سے علاقے میں بڑی دہشت پھیلا رکھی تھی، ٹانگ کٹنے کے بعد بالکل ڈھہ گیا۔ وہ ہر وقت پریشان اور کھویا کھویا بیٹھا رہتا تھا۔ اسے ہم نے بیشتر وارداتوں کا اقرار کروا لیا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ یہ فکرہ کہا کہ وہ چودھری کی گھر والی کی وجہ سے مار کھا گیا۔ چونکہ ہنگامے کی بنیادی وجہ صادقہ بیگم کا اغوا تھا، اس لیے میں یہی سمجھا کہ اس کا یہ تبصرہ عمومی نوعیت کا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ ایک روز پوچھ گچھ کے دوران جب اس نے یہی فکرہ دہرایا تو میں نے کہا، جورے، تم نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا اشارہ رستم علی کی کون سی بیوی کی طرف ہے؟ صادقہ بیگم کی طرف، اس نے جواب دیا۔ میں اس عورت کی ہمدردی میں اس حال کو پہنچا ہوں ملک صاحب، میں کبھی کسی عورت کے چکر میں نہیں پھنسا تھا۔ میرے استاد نے کہا تھا، جھورے، عورت کی 2 چیزوں سے بچ کر رہنا، اس کے حسن سے اور اس کے آنسوؤں سے۔ یہ 2 چیزیں بڑے بڑوں کا تختہ کر دیتی ہیں۔ ملک صاحب، میں انہی 2 چیزوں کے چکر میں پھنس گیا اور آج ایک ٹانگ سے محروم آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے کہا، جھورے، کھل کر بات کرو۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ چودھری رستم علی سے اس کی دوستی کو 1.25 سال ہوا ہے۔ پہلے وہ کبھی کبھار حویلی جاتا تھا، بعد میں چودھری نے اسے حویلی کے اندر ایک کمرہ دے دیا۔ اس کمرے کا راستہ باہر سے تھا، لیکن ایک دروازہ اندر کی طرف بھی کھلتا تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اندر سے اس کو کنڈی لگی رہتی تھی اور کبھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک روز رات کے 12 بجے ٹک ٹک کی مدھم آواز سن کر جھورے کی آنکھ کھل گئی اور بستر پر لیٹے لیٹے آواز پر غور کرنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ ٹک ٹک کی آواز اندرونی دروازے سے آ رہی تھی۔ پہلے اسے خیال آیا کہ شاید کوئی چوہا دروازے کو کتر رہا تھا، لیکن مزید غور کرنے پر اسے یہ خیال درست نہ لگا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، دروازے کے قریب گیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ اچانک اس نے چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنی۔ اس نے ہولے سے پوچھا کہ ادھر کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور جھورے نے ایک نسوانی آواز سنی، جھورے، میں چودھرانی ہوں، صادقہ بیگم، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جھورے کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چودھرانی آدھی رات کے وقت اس سے کیا بات کرنا چاہتی تھی؟ اسے صادقہ بیگم کی پوری کہانی معلوم نہیں تھی، تاہم اس نے اتنا سن رکھا تھا کہ صادقہ بیگم چودھری کی دوسری بیوی ہے اور نوجوان اور خوبصورت بھی۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا، بوڑھے شوہر کی نوجوان بیوی نے رات کے 12 بجے اس کے دروازے پر دستک کیوں دی تھی؟ چودھرانی، مجھے تو بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سوچ لو کہ کہیں چودھری نہ جاگ جائے۔ میں پکا بندوبست کر کے آئی ہوں۔ صادقہ بیگم نے دروازہ پورا کھول دیا۔ تم کوئی فکر نہیں کرو۔ جھورے نے دیکھا کہ صادقہ بیگم کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کا حسین چہرہ تاریکی میں بھی دمک رہا تھا۔ جھورے، میں اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس نے کہا، لیکن یہ بات سن لو کہ میں کسی بری نیت سے نہیں آئی ہوں۔ میں نے تمہاری دلیری کے بہت قصے سنے ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ تم زبان کے پکے ہو، وعدہ کرتے ہو تو پوری طرح نبھاتے بھی ہو۔ میں بہت دکھی ہوں، اس حویلی میں مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر تم میری بات کو راز رکھنے اور میری مدد کا وعدہ کرو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ جھورے نے کہا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ صادقہ بیگم سے کہتا، بی بی اپنا راستہ ناپو، میں اس قسم کے وعدے نہیں کیا کرتا، لیکن رات کی تنہائی میں ایک نوجوان عورت کے قرب نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ اس نے صادقہ بیگم کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ صادقہ بیگم نے درمیانی دروازہ بند کر دیا، جھورے کی چارپائی پر جا بیٹھی۔ جھورا کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ، صادقہ بیگم نے کہا اور جھورا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ قد آور ڈاکو حیرت سے اس عورت کو گھور رہا تھا جو تاریکی اور تنہائی کے باوجود اس سے ذرا بھی مرعوب نظر نہیں آتی تھی۔ جھورے، کہنے کو تو میں سونے چاندی سے کھیلتی ہوں اور مجھے دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، مگر میں اندر سے بہت دکھی ہوں۔ حویلی میں قیدیوں کی سی زندگی گزار رہی ہوں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، چودھری مجھے اغوا کر کے لایا تھا اور میری مرضی کے خلاف زبردستی میرے ساتھ شادی کی تھی۔ اس نے اپنے اغوا کا سارا واقعہ جھورے کو بتایا۔ چودھرانی، جو کچھ ہو چکا اس سے بدلا نہیں جا سکتا، جھورے نے کہا۔
چودھری تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ ہاں میں جانتی ہوں، چودھری تو یہی چاہتا ہے کہ میں اس حویلی میں گھل گھل کر مر جاؤں، لیکن میں نے اپنے دل میں عہد کیا ہے کہ میں چودھری سے اپنی ذلت کا انتقام ضرور لوں گی، چودھری سے اور اس کی بھانجی ریحانہ سے، کیونکہ ریحانہ نے اپنے ماموں کو میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ سچ پوچھو تو میں اسی ایک امید پر زندہ ہوں، ورنہ کب کی خودکشی کر چکی ہوتی، اور اس انتقام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں چودھری کو قتل کر دوں؟ جھورے نے پوچھا۔ نہیں، میں چودھری کو زندہ رکھ کر ذلیل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے مفت مدد نہیں چاہیے، میں تمہاری محنت کا معاوضہ تمہیں دوں گی۔ جو کام میں تم سے لینا چاہتی ہوں وہ تمہارے لیے بہت آسان ہے، پتہ تو چلے کہ کام کیا ہے۔ جھورے، میں اکثر تمہیں چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا پیشہ ڈکیتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ تم دلیر اور وعدہ وفا کرنے والے مرد ہو۔ میں جو منصوبہ تمہیں بتانے والی ہوں اس پر میں کئی مہینوں سے غور کر رہی ہوں۔ بہت سیدھا سادہ منصوبہ ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے اور ریحانہ کو اغوا کر لو، موقع میں تمہیں فراہم کر دوں گی۔ میں اور ریحانہ کو اغوا کر لوں، لیکن اغوا کے بعد کیا ہوگا؟ یہ معلوم ہے کہ تمہارا جتھا بہت مضبوط ہے، تم اس کام کے لیے 3 آدمی تیار کرو، انہیں ساری بات سمجھا دینا، یہ نہ بتانا کہ منصوبہ میں نے بنایا ہے، مگر انہیں یہ سمجھا دینا کہ وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، اور جب میں چاہوں مجھے جانے دیں۔ ریحانہ خوبصورت لڑکی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارا کوئی آدمی ریحانہ کے ساتھ شادی کر لے یا کسی بڈھے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، جس طرح چودھری نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں، میرے انتقام کی آگ تو اسی طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، میں یہ چاہتی ہوں کہ اغوا کا شک چودھری دوست محمد پر جائے۔ ان دونوں چودھریوں کی آپس میں بڑی سخت دشمنی ہے، شک کی وجہ سے دونوں کا آپس میں ضرور ٹکراؤ ہوگا۔ جھورا اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اور تم دونوں کا اغوا کس طرح ہوگا؟ کسی روز قصبے جاؤں گی اور ریحانہ کے ساتھ تانگے میں واپس آؤں گی۔ میں تمہیں اپنے پروگرام کے بارے میں 2-4 روز پہلے بتا دوں گی، تم اپنے آدمیوں کو سمجھا دینا، وہ راستے سے ہمیں اغوا کر لیں گے۔ جھورے نے کہا، ایک بات ذہن میں رکھ لو، جن آدمیوں کو میں اس کام پر لگاؤں گا وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہوں گے، یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا۔ صادقہ بیگم نے کہا، تم انہیں میرے بارے میں سمجھا دینا۔ جھورے نے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گا۔ صادقہ بیگم نے کچھ رقم جھورے کو دی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے ہر دوسرے تیسرے روز رات کے وقت جھورے سے ملنا شروع کر دیا۔ جھورا اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا اور دونوں کئی ہفتوں تک منصوبے کی اونچ نیچ پر غور کرتے رہے۔ صادقہ بیگم نے وقتاً فوقتاً جھورے کو پیسے بھی دینا شروع کر دیے۔ پروگرام یہ بنا کہ دونوں عورتوں کو اغوا کے بعد فوراً لاہور پہنچا دیا جائے گا اور الگ الگ رکھا جائے گا۔ جب جھورے نے بات ختم کی تو میں نے پوچھا، کیا تم بھی اغوا کی کارروائی میں شامل تھے؟ نہیں، میں اس کارروائی میں شامل نہیں ہوا تھا، نے جواب دیا۔ میں اغوا کے وقت حویلی میں موجود رہنا چاہتا تھا تاکہ چودھری کو مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہو۔ تمہارے جن آدمیوں نے ریحانہ کو اغوا کیا ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تینوں ضلع ملتان کے رہنے والے ہیں۔ میری ان سے معمولی جان پہچان تھی، وہ لوگ اتفاق سے مجھے مل گئے تھے، میرا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ریحانہ کو ملتان لے گئے ہوں گے، مجھے اچھی طرح معلوم نہیں ہے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، سچ پوچھے تو میں نے صادقہ بیگم کا کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر اس کے آنسوؤں نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے ایسے دردناک طریقے سے اپنی کہانی سنائی کہ میرے جیسا پتھر دل بندھا بھی موم ہو گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے انتقام سے اتنی تباہی ہوگی تو میں کبھی اس کا ساتھ نہ دیتا۔ استاد نے سچ کہا تھا، عورت کا حسن اور اس کے آنسو بڑے بڑوں کا تختہ کر دیتے ہیں۔ ہائے، کتنے آدمی اس عورت کے انتقام کے چکر میں قبروں میں جا پڑے، کتنے جیل میں پڑے ہیں، اور میں جو شیر کی طرح گرجتا اور گھوڑے کی طرح دوڑتا تھا، لولا لنگڑا ہو کر آپ کے سامنے پڑا ہوں۔ لیکن ساری بات مقدر کی ہے، یہ بربادی میری قسمت میں لکھی تھی۔ جھورے، تم سچ کہتے ہو کہ تمہیں ان 3 اغوا کرنے والوں کا ٹھکانہ معلوم نہیں ہے؟ بالکل سچ کہتا ہوں، اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو ساری بات ہی نہ بتاتا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ اگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں اس مصیبت سے چھوٹ گیا تو باقی زندگی کسی اللہ والے کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ ہاں بچو، اب تو تم اللہ والے کو ہی ڈھونڈو گے، میں نے کہا۔ ٹانگ سے کیا خاک وارداتیں کرو گے؟
مزہ تو جب تھا کہ دونوں ٹانگوں کے ہوتے ہوئے کسی اللہ کے بندے کی خدمت کرتے۔ وہ اپنی ادھوری ٹانگ کو دیکھ کر رونے لگا، بولا، جب یہ ٹانگ سلامت تھی تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ اپنی دی ہوئی ٹانگ واپس لے لے گا۔ میرے جیسے نامرادوں کو کچھ کھوکر ہی سمجھ آتی ہے۔ ملک صاحب، میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں، میں چودھری کا سارا کچا چٹھا عدالت میں بتا دوں گا۔ اب اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ میں نے چوریاں اور ڈکیتیاں بہت کی ہیں، مگر آج تک کسی آدمی کا قتل نہیں کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ اسی شام میں سادہ لباس میں صادقہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا باپ مظہر حسین گھر میں ہی تھا۔ وہ ایک سادہ طبیعت معمر شخص تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور بتایا کہ اس کی بیٹی ظالموں کے چنگل سے چھوٹ کر گھر پہنچ گئی ہے۔ میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، اسے یہاں بلائیں۔ وہ اندر گیا اور صادقہ بیگم کو بلا لایا۔ اس نے شوخ رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ 26-27 سال کی ایک حسین خاتون تھی، تاہم اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا رعب اور پختگی پائی جاتی تھی۔ یہ پختگی ان حالات کی مرہون منت معلوم ہوتی تھی جن سے وہ گزر کر آئی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد کہا، صادقہ بیگم، میں اغوا کی کہانی سننے آیا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر بولی، بس جی، اللہ کے فضل اور ماں باپ کی دعاؤں کے طفیل بچ کر اپنے گھر آ گئی ہوں۔ ڈاکوؤں نے ہمارا جو حشر کیا ہے اسے میں ہی جانتی ہوں۔ کوئی شریف لڑکی اپنی زبان سے یہ کہانی نہیں سنا سکتی۔ کہانی تو تمہیں سنانا ہی پڑے گی، کیونکہ یہ پولیس کیس ہے اور ریحانہ ابھی ڈاکوؤں کے قبضے میں ہے۔ اس کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارا منصوبہ اس دبلی پتلی خاتون کا بنایا ہوا تھا۔ کو یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمیں کب اور کس طرح اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس نے کہا، باقی جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں۔ ڈاکو تعداد میں 3 تھے۔ ان کے پاس ریوالور اور خنجر تھے۔ تانگے سے اغوا کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک ویران سے ڈیرے پر لے گئے اور ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ ان کی شکلیں بڑی خوفناک تھیں۔ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے شور مچایا تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ پہلی رات ہم نے اس کوٹھڑی میں گزاری۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور کیسی کیسی اذیتیں ہمیں دی تھیں۔ اگلی صبح انہوں نے ہمیں دیہاتی عورتوں جیسے سوتی کپڑے پہننے کو دیے، بالوں میں دھول ڈال کر انہیں خراب کر دیا، منہ ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اپنے گھوڑے رات کو ہی کہیں چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے ان کے حکم پر موٹی چادروں کے گھونگھٹ نکال لیے اور ان کے ہمراہ بس میں سوار ہو گئے۔ کئی روز تک وہ ہمیں مختلف شہروں میں پھراتے رہے۔ ان میں چک جھمرا، لائل پور، شیخو پورہ، سانگا ہل اور لاہور شامل تھے۔ وہ ہمیں زیادہ تر ہوٹلوں میں رکھتے تھے۔ لاہور اسٹیشن پر مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ ہمیں ٹرین میں سوار کرانے کے لیے اسٹیشن پر لے گئے تھے۔ میں بھیڑ میں موقع پا کر فرار ہو گئی۔ ریحانہ کا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کا بیگم، کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر لوں گا؟ میں نے کہا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں اس کے ماں باپ کے علاوہ اس کی بھابھی بھی موجود تھی۔ وہ سب بھی میری باتیں سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ صادقہ کے منصوبے سے بے خبر معلوم ہوتے تھے۔ میں نے صادقہ بیگم سے پوچھا، بی بی، جورے ماچھی کو جانتی ہو؟ جی، نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ اس نام کا ایک آدمی شاید ہماری حویلی میں رہتا تھا۔ یہ نام تو اس مشہور ڈاکو کا نہیں ہے جسے آپ نے چودھری رستم علی کے ہمراہ گرفتار کیا ہے؟ مظہر حسین نے کہا، ہاں، میں اسی مشہور ڈاکو کی بات کر رہا ہوں۔ میں صادقہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن کچھ لوگ ڈاکوؤں کو بھی چکر دے جاتے ہیں۔ صادقہ بی بی، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی نظر آنے لگی، بولی، پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جھورا ماچھی چنی وال کے بلوے میں زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے مزید کہا، ڈاکٹروں نے اس کی داہنی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ ٹانگ کٹنے کے بعد اس کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ بھیڑیا بھیڑ بن گیا ہے۔ اس نے جھوٹ اور ڈکیتی سے توبہ کر لی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس مقدمے سے بری ہو گیا تو باقی زندگی کسی اللہ والے کے قدموں میں گزار دے گا۔ کا بیگم مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، پھر تو ٹانگ کا کٹنا اس کے حق میں اچھا ہی ہوا، لیکن تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اس نے سچ بول دیا ہے۔
تھانے دار صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فاطمہ بی بی نے کہا، میری بیٹی کا اس ڈاکو سے کیا تعلق؟ دو آدمی ایک ہی کشتی میں سوار ہوں یا ایک ہی حویلی میں رہتے ہوں تو تعلق ہو ہی جاتا ہے۔ صادقہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی پریشانی پر قابو پا لیا تھا۔ صادقہ بیگم، کیا یہ سچ ہے کہ اغوا کا منصوبہ تم نے بنایا تھا اور جھورے ماچھیس نے اس پر عمل درآمد کرایا تھا؟ اس نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، جی نہیں، یہ جھوٹ ہے، مجھے کسی منصوبے کا علم نہیں ہے۔ کیا تم جھورے ماچھی کی زبانی سارا قصہ سننا پسند کرو گی؟ ہرگز پسند نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ اصرار کریں گے تو سن بھی لوں گی، پر یقین نہیں کروں گی۔ اگر آپ مجھے کسی الزام کے تحت گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن ایک بات سوچ لیں، جھورا ماچھی بدنام ڈاکو ہے۔ کیا آپ کے خیال میں عدالت میرے مقابلے میں اس کے بیان کو زیادہ صائب سمجھے گی؟ کہ خود اعتمادی قابل رشک تھی، اس کے چہرے پر فکر مندی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ملک صاحب، معاملہ کیا ہے؟ مظہر حسین نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ آپ میری بیٹی پر کس قسم کا الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صادقہ بیگم میرے بولنے سے پہلے بول پڑی۔ ملک صاحب، اگر آپ مجھے ڈاکو کے بیان پر کسی جرم میں ملوث کرنا چاہتے ہیں تو بے شک مجھے گرفتار کر لیں، لیکن میں اپنی زبان سے کسی جرم کا اقرار نہیں کروں گی۔ میں جو اذیتیں برداشت کر چکی ہوں ان میں کچھ اور صحیح، لیکن ایک بات بتائیں، کیا آپ کسی جاگیردار کو ایسے ہی جرم پر گرفتار کر سکتے ہیں؟ کی آنکھوں کے سامنے شریفہ کے اغوا کا واقعہ گھوم گیا۔ حقیقت معلوم ہونے کے باوجود ہم نے چودھری رستم علی کے بیٹوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اپنی اس کمزوری کا اعتراف میں آج کر رہا ہوں، اس وقت میں یہ اعتراف کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے صادقہ بیگم سے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، چودھری رستم علی اس وقت حوالات میں بند ہے، چاہو تو چل کر خود دیکھ لو۔ وہ بڑی جرت سے میری طرف دیکھا اور نہایت دلیر لہجے میں بولی، ملک صاحب، اس میں آپ کا نہیں اس شخص کا کمال ہے جس نے ان سماج دشمن کتوں کی گرفتاری کے حالات پیدا کیے۔ آپ کا اس میں واقعی کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو بخوشی گرفتار کر لیں، میرا مشن پورا ہو چکا ہے۔ میں اٹھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ چودھری رستم علی اور اس کے ساتھیوں پر کئی سال تک مقدمہ چلا۔ انہوں نے سپریم کورٹ تک اپیل کی مگر سزا سے نہ بچ سکے۔ چودھری رستم علی سمیت 3 ملزموں کو عمر قید اور باقیوں کو مختلف قسم کی سزائیں ہو گئیں۔ صادقہ بیگم نے دوبارہ حویلی کا رخ نہیں کیا اور عدالت کے ذریعے خلا حاصل کر لی اور ریحانہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔